بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ دیکھو معزز طلبہ اور اساتذہ کرام، ماشاءاللہ یہ ہماری جو مجلس ہے یہ ایک دینی روحانی اور ایک قرآن سے منسوب مجلس ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کتاب پڑھ رہا تھا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مواعظ درد محبت، بہت اچھی کتاب ہے اور بہت اعلیٰ سے اعلیٰ مضامین ہیں اس میں۔ تو اس میں حکیم اختر صاحب نے لکھا کہ ایک مرتبہ میں سفر میں گیا تو مجھ سے کسی نے پوچھا، اور پوچھنے والا بھی عالم تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ عالم ہوتا ہے تو اس کا سوال جو ہے نا وہ اس کے علم اور اس کے دماغ اور تجربے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو اس نے سوال کیا کہ حضرت، احادیث کے اندر ہے کہ ایک انسان اپنے والدین کو جب دیکھتا ہے تو اسے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، تو والدین کو دیکھنے پر مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، تو اللہ والوں کو دیکھنے پر کیا ملتا ہے؟ اللہ والوں کو دیکھنے پر کیا ملتا ہے؟ تو حکیم اختر صاحب نے کہا کہ دیکھو بھائی، جس نے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تو اس کو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ مقبول حج کا ثواب ملنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کعبے تک پہنچ گیا۔ بے حج کہاں پر ہوتا ہے؟ کعبے پہ ہوتا ہے، وہ کعبے تک پہنچ گیا۔ لیکن جو اللہ والوں کو دیکھتا ہے تو وہ کعبے کے رب تک پہنچتا ہے، اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر حکیم اختر صاحب نے کہا کہ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہ آئے تو چلو ایک حدیث بھی پیش کر دیتا ہوں۔ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہے الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آ جائے۔ پتہ چلا کہ اللہ والوں کو دیکھنے سے انسان کہاں تک پہنچ جاتا ہے بھائی؟ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ہماری جو مجلسیں ہیں اس میں کتنے سارے اللہ والوں کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے جو اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی سب اللہ والے ہیں۔ میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھا ہوں، مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ اللہ نے ان کو بھی عجیب علم دیا تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ تم شیخ الہند کو یاد کرتے ہو، شیخ الاسلام کو یاد کرتے ہو، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرتے ہو، تمہارے لیے شیخ الہند، شیخ الاسلام اور مولانا قاسم نانوتوی یہی لوگ ہیں جو تمہارے اساتذہ ہیں۔ جن لوگوں نے شیخ الاسلام وغیرہ کو دیکھا ان کے لیے وہ تھے، اور تمہارے لیے یہ ہے۔ اساتذہ کا احترام، ان کا ادب اور ان کی عزت، اس سے بھی انسان بہت اعلیٰ درجے تک پہنچتا ہے۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی مولانا سجاد نعمانی کے وہاں پر جانا ہوا تھا۔ میرا بچہ تھا، اس کا قرآن کریم کا ختم ہوا تھا، وہاں پر ہی پڑھتا ہے۔ تو مولانا نے تکمیل بھی کروائی اور بیان کیا، بہت بہترین بیان۔ اس بیان کے اندر ایک بات انہوں نے کہی، ایک بات انہوں نے کہی کہ میں ایک بات آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں اور شاید آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا، یہ مولانا کے الفاظ ہیں، شاید آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا لیکن سن لو۔ مولانا نے کہا کہ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پوری دنیا ان کو جانتی ہے، خاص طور پر عرب ممالک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کیا مقبولیت دی تھی وہ سب کو پتہ ہے۔ آپ لوگوں کے اساتذہ کو تو زیادہ پتہ ہوگا۔ اللہ نے ان کی تصنیفات کو، ان کے بیانات کو بہت عام کیا اور بہت زبردست علمی کام لیا۔ تو مولانا نے کہا کہ میں نے خود مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ بات سنی ہے کہ میں جب پڑھتا تھا تو غبی طالب علموں میں تھا، غبی، ذہین طالب علموں میں نہیں تھا، انتہائی غبی، جو ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں،
ان کے نمبرات بھی بہت کم آتے ہیں، ہے نا بھئی یقین نہ آنے والی بات. اتنا ذہین انسان غبی کیسے ہو سکتا ہے؟ انتہائی غبی طالب علموں میں تھے، لیکن ان کو اتنے اعلیٰ مقام تک جس چیز نے پہنچایا وہ کیا چیز تھی؟ مولانا نے کہا کہ وہ چیز تھی ان کی اندر کا ادب. وہ بہت با ادب انسان تھے. بولے میں نے خود ان کو اپنے اساتذہ اور اپنے والدہ کا احترام کرتے ہوئے دیکھا ہے. اتنا با ادب انسان تھا کہ ان کے ادب اور احترام اور ان کی تہذیب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غباوت کو ذہانت سے بدل دیا. اس لیے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو ادب دیا ہے، جس کو تہذیب دی ہے، ادب کے اندر اساتذہ کا ادب ہے، جس مدرسے میں پڑھتے ہیں اس سے محبت ہے، اس سے محبت، یہ ساری کے ساری چیزیں انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے. اس لیے ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اسی کے ساتھ میں ایک تیسری بات، حکیم الاسلام مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ میں نے پڑھا تھا. جب پڑھا تو اس وقت میں میرے اوپر بہت اثر ہوا تھا. پھر اس کے بعد مختلف علماء کے بیانات میں نے سنا، لیکن جب پڑھا سب سے پہلے تو اس کا بہت اثر ہوا، اور میں کئی جگہ بیان کر چکا اس کو. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جب میرے والد صاحب کا انتقال کا وقت قریب ہوا، ان کے والد صاحب جو تھے وہ ان سے پہلے دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے. وہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہوئے. جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ بیٹا دیکھ، تو عالم ہے وہ تیرے لیے، تو عالم ہے وہ تیرے لیے، تو محتمم ہے وہ تیرے لیے، پوری دنیا میں تیری عزت ہے وہ سب تیرے لیے، لیکن میں نے تجھے حافظ اپنے لیے بنایا ہے. تیری ساری نسبتیں تیرے لیے ہے اور اس کا فائدہ تیرے لیے، لیکن میں نے تجھے حافظ بنایا ہے وہ اپنے لیے بنایا ہے. بس والد صاحب نے کچھ باتیں کی، پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. میرے لیے بنایا کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے میدان میں مجھے سر کے اوپر تاج پہنایا جائے گا، ہے نا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا. تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے والد کی اس بات کا مجھے اتنا اثر ہوا کہ پوری زندگی میں نے معمول بنا لیا تھا، پوری زندگی، کہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین میں 2 پارے پڑھتا تھا، اور وہ میرے والد صاحب کو ایصال ثواب کرتا تھا. میں بولے آخرت میں تو میرے حفظ کی وجہ سے ان کو جو مقام ملے، لیکن دنیا ہی سے میں کم سے کم اس کی ابتدا کر دوں کہ جس والد نے اتنی محنت کر کے اور اتنے خرچ کر کے اور اتنے جذبات کو قربان کر کے مجھے مدرسے میں بھیجا، حفظ کرایا، اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھئی تیرا حفظ میرے لیے ہے، میں نے تجھے حافظ اپنے لیے بنایا ہے. تو اس کی انہوں نے دنیا کے اندر ہی قدر کرنا شروع کر دیا کہ روزانہ پوری زندگی پابندی سے 2 رکعت پڑھتے تھے، 2 پارے پڑھتے تھے، اور اس کا ایصال ثواب اپنے والد صاحب کو کرتے تھے. تو اس سے یہ بھی ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی جو حفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حفظ کی نسبت ہماری طرف منتقل کی ہے، تو یہ بھی بہت اعلیٰ نسبت ہے. حفظ کرنے والا، حفظ کرانے والا، اور یہ جو حافظ ہے اس کے والدین، ہر ایک کے لیے اس کے اندر خوشخبری کا ایک مقام ہے، ہر ایک کے لیے. اس لیے اس کی قدر کرنی چاہیے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے نا وہ بہت جلدی سینوں سے نکلنے والا ہے. ایک اونٹ کو اگر کھونٹے سے نہیں باندھیں گے تو وہ کتنا جلدی نکل جاتا ہے، اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ میں یہ قرآن کریم نکلنے والا ہے. اس لیے حفظ کر لینا تو پھر بھی آسان ہے، لیکن حفظ کو یاد رکھنا یہ اس سے زیادہ مشکل ہے. پوری زندگی آپ کو اس کے اوپر محنت کرنی ہے کہ یہ حفظ آپ کا باقی رہے. اسی کے لیے تراویح بھی ہوتی ہے، اور اسی کے لیے پڑھنا پڑھانا بھی ہوتا ہے، تاکہ کم سے کم یہ حفظ جو ہے یہ باقی رہے.
کل قیامت کے میدان میں کہا جائے گا اقرأ ورتقی فإن آخر منزلتک عند آخر آیت تقرأها، پڑھتا جا چڑھتا جا، تیری سب سے اخیر میں جو تو پڑھے گا بس وہاں پر ہی تیری منزل ہوگی، وہاں پر ہی تیری منزل ہوگی۔ اور ایک حدیث کے اندر بھی ہے نا کہ سب سے بہترین مسافر کون سا ہے؟ الحال المرتحل، جو کسی مقام پر پہنچنے کے بعد پھر وہاں سے آگے بڑھ جائے۔ یہ نہیں کہ چلو بھئی یہاں تک پہنچ گئے، ہماری منزل پوری ہو گئی، اب ختم نہیں۔ بہترین مسافر وہ ہے جو کسی منزل پہ پہنچے اور وہاں سے آگے بڑھ جائے۔ تو آپ نے حفظ مکمل کر لیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ٹارگٹ پورا کر لیا اب آرام کرو، نہیں، آگے بڑھنا ہے۔ قرآن کریم، ابھی تو آپ اس ماحول میں ہو، جب اس ماحول سے باہر نکلو گے تو قرآن کریم کو یاد رکھنے کے لیے آپ کو باقاعدہ نماز میں قرآن کو پڑھنے کا ایک معمول بنانا پڑے گا، تو یہ قرآن محفوظ رہے گا۔ نماز میں ہمارے والد صاحب اکثر سناتے ہیں کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ اس بات کی بہت تاکید کرتے تھے کہ بھئی قرآن کریم کو اگر محفوظ رکھنا ہے تو نماز میں اس کے پڑھنے کا معمول بنا لو، نماز میں۔ اس لیے نماز میں بھی پڑھنے کا اگر ہم معمول بنائیں گے تو ہمارا معمول بھی باقی رہے گا اور قرآن کریم کا حفظ جو ہے یہ بھی پکا رہے گا، ہے نا بھائی؟ اسی کے ساتھ میں ایک اور بات، جو بکھری ہوئی باتیں اچانک انہوں نے کہا کہ بھئی تھوڑی سی کچھ بات کر لو، جو بکھری ہوئی باتیں یاد آ رہی ہے وہ بتا رہا ہوں۔ ایک اور بات یاد آئی، مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک کتاب ہے میرے والد میرے شیخ، اتنی سی پتلی سی کتاب ہے، اس میں بھی بہت اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں۔ اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے والد مفتی شفیع صاحب کے حوالے سے ایک بات لکھی ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ ایک انسان ٹرین میں سفر کرتا ہے، اس کو جانا ہے یہاں سے ممبئی، تو ظاہر سی بات ہے ٹرین کسی بھی اسٹیشن پہ رکتی ہے تو انسان دیکھتا ہے کہ ہاں بھئی کہاں پہ پہنچے، ارے بھئی چلو بھروچ پہنچے، چلو بھئی سورت پہنچے، چلو بھئی آنند پہنچے۔ تو کسی اسٹیشن پہ جب ٹرین رکتی ہے تو انسان بورڈ دیکھتا ہے کہ بھئی کون سا اسٹیشن آیا، اگر اس کی منزل کے درمیان آنے والا اسٹیشن ہوتا ہے تو انسان مطمئن ہو جاتا ہے، ہاں بھئی چلو بھئی میں صحیح گاڑی کے اندر بیٹھا ہوں۔ اور اگر جانا ہے اسے بمبئی لیکن اس کے سامنے اسٹیشن سب اجنبی آ رہے ہیں، ارے بھئی یہ تو ہاوڑا، ہاوڑا تو اس طرف ہے، ارے بھئی یہ تو مہرولی، مہرولی تو اس طرف ہے، دہلی کی طرف، اب اس کو بے چینی ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی میں تو جا رہا ہوں بمبئی اور یہ اسٹیشن تو کوئی اجنبی اجنبی ہے، لگتا ہے میں کسی غلط گاڑی کے اندر بیٹھ گیا ہوں، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ تو انسان جب کسی منزل کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اس منزل کے درمیان آنے والے اسٹیشن کو دیکھ کے مطمئن ہو جاتا ہے، اور نام مانوس اسٹیشن دیکھ کے انسان بے چین ہو جاتا ہے، بھئی یہ الٹے راستے کے اوپر جا رہا ہوں میں۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ علم جو ہے نا، علم یہ انسان کو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ یہ سمجھ لو کہ انسان ایک ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے علم کی گاڑی میں، اور یہ گاڑی جا رہی ہے اللہ تک۔ اب اللہ تک جب یہ گاڑی جا رہی ہے تو انسان دیکھتا رہے کون کون سے اسٹیشن سے یہ گاڑی گزر رہی ہے۔ اگر یہ گاڑی گزر رہی ہے تقوی کے راستے سے، پاک دامنی کے راستے سے، اس کے درمیان میں حیا اور شرم والا اسٹیشن آ رہے ہیں، ہاں بھائی تقوی اور طہارت والے، سچ والے، تو انسان مطمئن ہو جائے کہ چلو بھائی صحیح راستے کے اوپر جا رہا ہوں۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی نامانوس اسٹیشن آئے، بھائی غیبت والا اسٹیشن آ رہا ہے، جھوٹ والا اسٹیشن آ رہا ہے، غلط کاموں والا اسٹیشن آ رہا ہے، تو پھر اس انسان چوکن نہ ہو جائے کہ بھائی کہیں میں غلط راستے کے اوپر تو نہیں جا رہا ہوں۔ یہ ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب کرے۔